السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تجوید کا سبق، حروف تہجی پڑھتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خو، دال۔ پچھلی دفعہ ہم نے دال تک پڑھا تھا، آج ہم زال پڑھیں گے۔ زال کو ہمیشہ نرمی سے پڑھنا ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اب زال، ثا اور ضا کا مخرج ایک ہے۔ زال، ثا ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، وہ بھی نرمی سے، زال بھی نرمی سے اور ضا بھی نرمی سے۔ اب تینوں حروف کو ہم نے ہمیشہ نرمی سے ادا کرنا ہے۔ سا بھی پہلے پڑھا تھا، سا کو بھی نرمی سے پڑھتے ہیں اور سا کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں۔ زال کو بھی ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں اور باریک پڑھتے ہیں، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو۔ ان تینوں کا مخرج پھر زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کے نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگیں تو یہ ساؤنڈ اس کا مخرج ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے گی تو دال، تا اور تو کا مخرج ہے، اور جب وہی زبان کی نوک اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کے نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگیں گے تو پھر زال، سا اور ضا نکلے گا۔ تو اب آگے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتِ بآية إن كنت من الصادقين ما أنت إلا بشر
مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب یوم عظیم. اب اس میں ذال 2 دفعہ آ گئی ہے اس آیت میں، تو اس کو دیکھ لیں، نرمی سے ہم نے پڑھنا ہے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 141 سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پھر وہی الفاظ ہیں. کذبت جھٹلایا، ثمود سمود نے، المرسلین رسولوں کو. تو یہ جملہ فعلیہ ہے، کذبت فعل ہو گیا، کام ہو گیا. ثمود کی پیش بتاتی ہے، یہ فاعل ہے. سمود نے جھٹلایا کس کو؟ المرسلین رسولوں کو. تو رسول المرسل مفعول ہو گئے. اگر یہ حالت فاعلی میں ہوتے تو مرسلون ہوتے، کیونکہ یہ حالت مفعولی میں ہے تو مرسلین ہے. یا نون تو 2 طریقے سے آتا ہے، مرسلون اور مرسلین. اگر حالت فاعلی میں ہو، پیش والی حالت میں ہو تو مرسلون ہوگا، اور اگر حالت نصبی زبر والی حالت یا حالت جری میں ہوں گے تو مرسلین آئے گا، کیونکہ مفعول پہ زبر ہوتی ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے، تو اس لیے مرسلین لائے. سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ جب، قال کہا، لہم ان کے لیے، اخوہم ان کے بھائی. تو اخوہم یہاں پہ 2 کلمات ہیں، اخو الگ سے ہے، ہم الگ سے ہے. تو جب 2 کلمات، ایک کا ریلیشن، ایک کا تعلق، ایک کی نسبت دوسرے کے ساتھ ہو تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. ان کا بھائی، اخوہم ان کا بھائی، تو یہ مرکب اضافی ہے. مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں. مفرد ایک لفظ اور مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ، تو یہ مرکب اضافی ہے. اور مرکب اضافی اخوہم ان کا بھائی، تو یہ نامکمل جملہ ہے. ان کا بھائی ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو مرکب تو ہے لیکن نامکمل ہے، انکمپلیٹ. صالحن صالح نے. اب صالحن کی پیش بتاتی ہے کہ صالح فاعل ہیں، کہنے والے ہیں. اگر ہوتا صالحن تو صالح مفعول ہوتے کہ انہوں نے صالح کو کہا. یہاں پہ صالحن حضرت صالح کا نام، اللہ تعالیٰ کے رسول. صالح نے کہا. کیا حرف استفہام ہو گیا، لا نہیں. تتقون تم بچتے، تم ڈرتے. انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول امین رسول امین. تو یہ 2 لفظ ہو گئے، 2 کلمات ہو گئے. تو
دونوں اگر ایک جیسے ہوں حالت، جنس، عدد اور وسعت میں تو مرکب توصیفی بنتا ہے۔ یہ مرکب توصیفی دو کلمات اور دونوں سیم ہیں۔ کسی بھی اسم کو دیکھنا ہوگا تو 4 طریقوں سے ہم دیکھیں گے، 4 پہلوؤں سے اس کا انالیسس کریں گے، جائزہ لیں گے۔ رسول حالت میں حالت فاعلی ہو گیا، حالت رفعی ہو گیا، حالت رفعی پیش والی حالت ہے۔ امین آخری لیٹر کو، آخری حرف کو دیکھیں گے تو اس پہ بھی پیش، 2 پیشیں، تو رسول امین حالت رفعی میں ہو گیا۔ جنس میں یہ مذکر ہو گیا، رسول بھی مذکر اور امین بھی مذکر۔ اگر امینتن ہوتا، امینہ تا آخر میں، تو وہ مؤنث ہو جاتا۔ یہ رسول بھی مذکر اور امین بھی مذکر۔ اب عدد میں واحد ہیں، رسول بھی واحد اور امین بھی واحد، تو سیم ہو گئے۔ اب وسعت میں دیکھیں گے کہ جب تنوین ہوتی ہے، 2 زبر، 2 پیش یا 2 زیر، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ نکیرہ ہوتا ہے۔ تو وسعت میں یہ حالت نکیرہ ہے۔ اب ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا، پچھلے لیسنز میں پڑھا حالت کے بارے میں، جنس کے بارے میں، عدد کے بارے میں۔ اب ہم وسعت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کائنڈ، وسعت یا کائنڈ کے لحاظ سے اسم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اسم نکرہ کامن ناؤن، اسم معرفہ پراپر ناؤن۔ معرفہ تعارف، معرفت سے ہو گیا یعنی پہچان۔ اسم نکرہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام چیز پر بولا جائے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ایک لڑکا۔ اردو میں اسم نکرہ کی کچھ علامتیں ہیں، مثلا ایک، کوئی، کچھ، بعض اور چند وغیرہ۔ اس کے برعکس انگلش میں لفظ دا معرفہ کی علامت ہے۔ ا بوائے ایک لڑکا، بوائے کوئی لڑکا، لیکن اگر اس کو ہم نے خاص کرنا ہوگا، معرفہ بنانا ہوگا، تو ہم کہیں گے دا بوائے، خاص لڑکا، یعنی ایسا مخصوص لڑکا جو بات کرنے والے کے ذہن میں موجود ہے یا گفتگو کے دوران اس کا ذکر آ چکا۔ عربی میں اسم نکرہ کی علامت یہ ہے کہ اسم نکرہ کے آخر میں، اسم نکرہ کے آخری حرف پر عام طور پر تنوین آتی ہے۔ تنوین 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں رسول 2 پیش آ گئی، تو یہ نکرہ کی علامت ہے، نکرہ کی علامت ہے۔ مین یا کوئی مرد کا عربی ترجمہ ہوگا رجلن، رجلن یا رجلن۔ اور اس میں معرفہ کی ایک علامت یہ ہے کہ اسم کے شروع میں لام تعریف، اور لام تعریف کہتے ہیں الف لام کا اضافہ کرنا اور آخری حرف سے تنوین کو ختم کر دینا۔ مثلا دمین، اس کا عربی ترجمہ ہوگا الرجل یا الرجلہ یا الرجلی۔ تو رسول کو اگر ہم نے خاص کرنا ہوگا تو ہم الرسول کہیں گے، اور یہ پکا قاعدہ ہے کہ اگر تنوین ہوگی تو الف لام لگانے سے تنوین ختم ہو جائے گی۔ رسول کو اگر ہم نے خاص کرنا ہوگا تو الف لام لگائیں گے الرسول، تو ایک پیش، 2 پیشیں ختم ہو جائیں گی، یا الف لام آئے گا یا پھر تنوین آئے گی۔ الف لام اور تنوین کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ الرسول یہ خاص ہو گیا اور رسول یہ عام ہو گیا نکرہ، اور
الف لام لگانے سے معرفہ ہوگا. ایسے امین تو یہ اسم نکرہ ہو گیا. اگر اس کو ہم نے خاص کرنا ہوگا تو ہم کہیں گے الامین، تو ہم تنوین کو 2 پیش ہٹا کے صرف 1 پیش لے کر آئیں گے اور پہلے ہم الف لام لگا دیں گے. عربی میں اسم نکرہ کی کئی قسمیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی اسم معرفہ نہیں ہوگا اسے نکرہ مانا جائے گا. سیکنڈ یہ کہ اسم نکرہ کے آخر میں عام طور پر تنوین آتی ہے، عام طور پر، لیکن کچھ الفاظ اس سے مستثنی ہیں. کچھ نام ایسے ہیں جو کہ نام ہیں، معرفہ ہیں، نام ہونے کی وجہ سے، لیکن ان کے آخر میں تنوین بھی آ جاتی ہے، جیسے محمد، زید، رشید، عابد، صالح، خالد. اس کے علاوہ اسم نکرہ کی صرف 2 قسمیں جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ایک قسم اسم ذات ہے جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی جنس کا نام ہو، جیسے انسان، فارس، حجر پتھر، فارس گھوڑا، جمل اونٹ. اور دوسری قسم اسم صفت ہے جو کسی چیز کی کوئی صفت ظاہر کرے، جیسے حسن اچھا، خوبصورت، طیب اچھا، پاک، یا سہل، یہ نکرہ ہو گئے. اب اس میں معرفہ کی کچھ قسمیں یاد کر لیں. ایک اسم علم کسی کا نام ہوگا. امرأتن کوئی عورت، ایک عورت، تو سب عورتیں بہت ہیں، لیکن اگر کسی کو فاطمہ، زینب، عائشہ تو یہ خاص ہو گیا. اسم علم یعنی وہ الفاظ جو کسی اسم ذات کی پہچان کے لیے اس کے نام کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کسی انسان کی پہچان کے لیے حامد، قاسم، خالد، راشد. شہر عام ہو گیا، ملک عام ہو گیا، لیکن پہچان کے لیے لاہور، ملتان یہ خاص ہو گئے. پاکستان خاص ہو گیا، شام، بغداد یہ خاص ہو گئے. تو اس کو اسم علم کہتے ہیں. پھر سے دیکھ لیں، اسم علم جو کسی خاص شہر یا خاص آدمی یا چیز کا نام ہو، جیسے زید، دہلی، زمزم. اب دوسری قسم اسم معرفہ کی اسم ضمیر، پرسنل پروناؤن، یعنی وہ الفاظ جو کسی نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہم اس طرح کہتے ہیں کہ قاسم سکول سے آیا، تو آگے ہم یہ نہیں کہتے کہ قاسم بہت خوش تھا، ہم کہتے ہیں قاسم سکول سے آیا اور وہ بہت خوش تھا. تو بار بار ہم اس کا نام نہیں لیں گے. تو وہ کیا ہو گیا؟ یہ پروناؤن ہو گیا، یہ معرفہ ہے کہ بات اس کی خاص بندے کی ہو رہی ہے. قاسم کی بات ہو رہی ہے، وہ، اس نے ایسا کیا، اس نے کپڑے بدلے، اس نے بیگ رکھا. تو اب اس نے، وہ، یہ پروناؤن ہو گیا، یہ بھی معرفہ ہے کہ ہم خاص بندے کی بات کر رہے ہیں. تمام ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم، انتا، آنا، یہ سب اسم ضمائر یہ معرفہ ہیں. پھر اسم معرفہ کی ایک اور قسم اسم اشارہ، یعنی وہ الفاظ جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ھذا، ھذانی، ہؤلائی، ذالک، ذالک، اولئک، یہ، وہ، تو خاص چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اسم معرفہ ہیں.
جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے تو وہ کوئی عام چیز نہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی ہے۔ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں۔ پھر اسم موصول بھی اسم معرفہ ہے، جیسے الذی وہ جو، التی وہ عورت جو کہ، اسماء موصولہ معرفہ ہیں۔ معرف باللام یعنی الف لام سے معرفہ بنایا ہوا۔ الف لام ڈیفینیٹ آرٹیکل جب کسی نکرہ لفظ کو معرفہ کے طور پہ استعمال کرنا ہو تو عربی میں اس سے پہلے الف لام لگا کر اس کو خاص کر دیتے ہیں اور اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ فارسن عام ہو گیا، نکرہ ہو گیا کوئی گھوڑا، اب اس کو خاص کریں گے تو الفرسو مخصوص گھوڑا، رجل کوئی بھی آدمی، الرجل مخصوص آدمی ہو گیا، جمل کوئی اونٹ، الجمل خاص اونٹ ہو گیا، امرأۃ کوئی عورت، الامرأۃ خاص عورت ہو گئی۔ الف لام لگانے سے وہ عورت خاص ہو گئی۔ جب کسی اسم نکرہ پر لام تعریف داخل ہوگا تو وہ اس کی تنوین کو ختم کر دے گا۔ رجل الرجل، فرس الفرس۔ اس بات کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اور ایک قسم معرفہ بنیدہ، یعنی کسی کو ہم پکاریں گے رجل، رجل کیا ہوا؟ نکرہ ہوا، لیکن یا رجل اے شخص، تو اب اے لگانے سے، حرف ندا لگانے سے اب وہ خاص ہو گیا، یعنی وہ اسم جو پکارنے کی وجہ سے معرفہ بن جائے، جیسے یا رجل، یا حرف ندا ہے اور رجل منادا ہے جس کو پکارا گیا۔ کچھ الفاظ لام تعریف کے حمزہ کو لام پر جزم دے کر پڑھتے ہیں، جیسے القمر، اور کچھ الفاظ ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے الشمس۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن سے شروع ہونے والے الفاظ پر جب لام تعریف داخل ہوگا تو القمر کے اصول کا اطلاق ہوگا۔ ایسے حروف کو حروف قمری کہتے ہیں، یعنی مون لیٹرز، اور جن حروف سے شروع ہونے والے الفاظ پر الشمس کے اصول کا اطلاق ہوگا انہیں حروف شمسی کہتے ہیں، یعنی سن لیٹرز۔ ال پڑھیں گے تو وہ قمری حروف ہوں گے، اور اگر لام نہیں پڑھیں گے، لام کو ختم کر دیں گے جیسے الشمس، تو یہ حروف شمسی ہو گئے۔ تو کچھ آپ دیکھ لیں حروف، اب دیکھیں کہ کون سے حروف شمسی ہیں اور کون سے قمری ہیں۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، نی میری، واؤ اور ما نہیں، اسألو میں سوال کرتا، کم تم سے، علا پر ہی اس کے، من کوئی، اجرن اجر، ان نہیں، اجریہ میرا اجر، الا مگر، علا پر، ربی رب العالمین تمام جہان، کیا تترکون تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تارک یترکو باب نصر ینصرو۔ اب یہ مضارع مجہول ہے، مضارع مجہول، تم چھوڑے جاؤ گے پیسیو وائس ہے، مضارع مجہول جمع مذکر حاضر، اتترکون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تارک یترکو اس کا ٹیبل ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، تارک یترکو تارکن، توری کا یترکو، ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ابواب ہیں تو فعل یفعل ایک ہی وزن ہوگا، یفعل یترکو، اس سے جمع مذکر حاضر تترکو، اور پھر واو نون لگا کر جمع تترکون، تو تارک یترکو تارکن، توری کا یترکو متروکن، اس میں مفعول کے وزن پہ، اترک لا تترک، اترک فعل امر، لا تترک فعل نہیں ہو گیا، فی میں ما جو،
ہا ہنا یہاں، یہ اس میں اشارہ قریب ہے، ہا ہنا یہاں۔ آمینین امن والے، اب آمین اس میں فاعل ہو گیا اور اس کی جمع یا نون لگا کے اور پھر دو حالتوں میں آتی ہے جمع، آمینون اور آمینین، تو یہ حالت نصبی میں ہے تو آمینین یا نون لگا کر جمع بنا دیا گیا۔ آمین کی جمع ہے بے خوف مطمئن امن میں، فی میں جناتن جنت کی جمع، واو اور عیون عین کی جمع چشمے واٹر سپرنگز، واو اور زروع زرع کی جمع کھیتیوں، واو اور نخل کھجور کے درخت، طلعھا اس کے خوشے، یہ مرکب اضافی ہو گیا مضاف مضاف الیہ، حدیم نرم و نازک، ہا ضاد میم، حزیم کہتے ہیں کسی نرم چیز کو کچلنا، اور یہ باب ضرب یضرب حدم یہدم، لطیف تہ بتہ نرم و نازک رس بھرے، واو اور تنحتون تم تراشتے ہو، نحت ینحت باب ضرب یضرب، اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، نون ہاتا اس کا روٹ ہے یعنی حروف اصلی، اوریجنل اس کے لیٹرز نون ہاتا ہیں، ان کو حروف اصلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ من سے الجبال جبل کی جمع، اب دیکھیں الف لام لگا کر جبال کو خاص کر دیا گیا، اگر جبالین ہوتا تو وہ اس میں نکرہ ہوتا، اب الجبالی یہ اس میں معرفہ ہو گیا۔ الجبل کی جمع الجبال پہاڑ ہلز، بیوتن بیت کی جمع گھر، اب بیوتن یہ اس میں نکرہ ہو گیا، البیوت ہوتا الف لام اگر اس کے شروع میں لگا دیں البیوتا تو یہ معرفہ ہو جائے گا۔ اب حروف شمسی اور حروف قمری کو دیکھیں کہ الف لام ہم نے پڑھا کہ الجبالی تو یہ جیم حروف قمری میں سے ہے کہ اس کا لام پڑھا گیا، ایسے البیوتا با بھی حروف قمری میں سے ہے تو البیوت، اور اگر اب بیوت کہتے تو حروف شمسی سے ہوتا، الجبال کہتے تو یہ بھی حروف شمسی سے ہوتا، لیکن یہ دونوں حروف جیم اور با حروف قمری میں سے ہیں۔ فارحین اترانے والے، فارح اسم فاعل، فارحین اس کی جمع ہو گئی، اور پھر یہ دو شکلوں میں آتی ہے فارحون اور فارحین۔ اترانے والے، حاذقین ماہرین، شو آف کرتے ہوئے، فارح کہتے ہیں بڑے ماہر، حاذق ہونا۔ فا پس اتقو تم ڈرو اللہ اللہ سے، واو اور اطیعو اطاعت کرو نی میری، واو اور لا تطیعو، اب اطیعو فعل امر ہو گیا اور لا تطیعو فعل نہیں ہو گیا، فعل نہیں سمپل سی بات ہے، تطیعون تھا، تطیعون فعل مضارع تھا، نون گرا دیا گیا اور بن گیا لا تطیعو تو فعل نہیں، مت اطاعت کرو، امر حکم المسرفین حد سے گزرنے والوں کی، تو امر المسرفین حد سے گزرنے والوں کا حکم، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور مسرف اسم فاعل ہے، اسرف یسرف اسراف، باب افعال کا اسم فاعل مفعل کے وزن پہ آتا ہے، مفعل کے وزن پہ آتا ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اسراف باب افعال، اس کو یاد کر لیں کہ مفعل کے وزن پہ اس کا اسم فاعل آتا ہے،
اور اس کا اسم مفعول مفعل کے وزن پہ آتا ہے. مسرف اسراف کرنے والا، حد سے گزرنے والا، اور مسرف یہ اسم مفعول ہو گیا. تو یا نون جمع مسرف کی. الذین وہ لوگ جو یفسدون، پھر افسد یفسد افساد باب افعال ہے. یفسدون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ فساد کرتے ہیں. فی الارض زمین میں، واو اور لا نہیں، یصلحون اصلاح کرتے. اب یصلحون فعل مضارع معروف، لا لگنے سے فعل مضارع منفی ہو گیا، وہ اصلاح نہیں کرتے. اگر ہم اس کو فعل نہیں بنائیں گے تو نون کو گرا دیں گے. لا یصلحو وہ اصلاح نہ کریں، منع کیا جا رہا ہے وہ نہ کریں. لیکن یہ لا یصلحون فعل مضارع معروف کے ساتھ لا لگا تو یہ فعل مضارع منفی ہو گیا کہ وہ اصلاح نہیں کرتے. قالوا انہوں نے کہا انما بے شک انت تو من سے المسحرین سحر زدہ شخص، مسحر کہتے ہیں جس پر جادو کر دیا جائے. یہ اسم مفعول اور پھر یا نون لگنے سے جمع مذکر سحر یسحر تسحیر، یہ باب تفعیل ہے. ما نہیں انت تو الا مگر باشرن ایک انسان. اب دیکھیں باشرن ایک انسان، کوئی انسان، تو بشر اس میں نکیرہ ہو گیا. اگر ہم اس کو خاص کریں گے تو الف لام لگا دیں گے البشرو، اور ہم تنوین کو ہٹا دیں گے، صرف ایک پیش باقی رہے گی. البشرو کوئی خاص انسان اور باشرن کوئی بھی انسان. مثلنا ہم جیسا، فاتی تو لے آ، بآیتن کوئی نشانی. تو اتا یاتی آنے کو کہتے ہیں. آیتین کے ساتھ جو با لگا ہے تو اس کا مطلب ہے لانا، تو لے آؤ کوئی نشانی. ان اگر کنتا ہے تو من سے الصادقین سچ بولنے والا، سچ بولنے والوں میں سے. صادق کی جمع صادقین، من کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے. اگر حالت رفعی میں ہوتا تو صادقون ہوتا، صادقون. اب حالت جری میں ہے تو صادقین سچ بولنے والوں میں سے، یہ اس میں فاعل. قال اس نے کہا ہذہ یہ اس میں اشارہ مؤنث، ہذا مذکر ہو گیا، ہذا دس مذکر، اور ہذہ یہ مؤنث. یہ ناقتن یہ تا جو ہے، تا یہ مؤنث کی علامت ہے. ناقتن اونٹنی، اونٹنی. ہذہ ناقتن یہ اونٹنی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ہذہ ناقتن یہ اونٹنی ہے. ل کے لیے ہا اس کے، شربن پینے کی باری. شرب کہتے ہیں پینا، شرب پانی پینے کی باری، پانی کا ایک حصہ. اس کی جمع اشرابن ہے. شارب یشربو باب سامع یسمع ہے. واو اور لکم تمہارے لیے، شربو پینے کی باری، یومن ایک دن، معلومن معلوم مقرر. اب شرب یومن یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور یوم معلوم یہ مرکب توصیفی ہو گیا. پھر موصوف اور صفت مل کر یہ دونوں مضاف الیہ بن گئے اور شربو مضاف. تو یوم معلوم یہ دونوں بالکل سیم ہیں. پھر ان کا انالیسس کرتے ہیں. حالت، جنس، عدد، وسعت. حالت یہ حالت جری میں ہے، دونوں کے آخر میں زیر ہے. جنس یہ دونوں مذکر ہیں. عدد یہ دونوں واحد ہیں. اور وسعت میں تنوین اس میں نکیرہ کی علامت ہے، تو دونوں نکیرہ ہیں، دونوں نکیرہ ہیں.
حالت، جنس، عدد، وسعت۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے انالیسز کرتے رہیے گا تو آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ واو اور لا تمسو، مت چھوؤ، تو لا تمسو یہ فعل نہیں، نہ چھوؤ، ہا اس کو، ہا ناقتن اونٹنی کے لیے ہے، ہا مؤنث کے لیے آتا ہے اور ناقتن مؤنث، اونٹنی مؤنث ہے۔ 7 سو ان برائی کے، بری نیت کے، سو ان قرآن پاک میں شدت کے لیے آتا ہے۔ ہر وہ چیز جو غم میں ڈال دے، برائی، آفت، گناہ وغیرہ، تو بری چیز کے لیے۔ قرآن پاک میں زنا کے لیے بھی سو کا لفظ استعمال کیا گیا، سورۃ یوسف میں کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ پھر برس، بیماری کے لیے بھی سو کا لفظ استعمال کیا گیا کہ بیضاء غیر سو، ہاتھ نکالا سفید تھا اور کوئی اس میں بیماری نہیں تھی، برس نہیں تھا۔ عذاب کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، کہ آج کے دن رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے۔ اور شرک کے لیے بھی استعمال ہوا کہ ما کنا نعمل من سوء، ہم کوئی گناہ، کوئی شرک نہیں کرتے تھے۔ گالی گلوچ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ گالی گلوچ، بری بات کو پسند نہیں کرتا۔ گناہ کے لیے بھی استعمال ہوا کہ یعملون السوء بجہالۃ، کہ وہ نادانی سے گناہ کیا کرتے تھے۔ ضرر کے لیے، تکلیف کے لیے بھی آیا کہ وہ یکشف السوء، وہ تکلیف کو کھول دیتا ہے، اللہ تکلیف کو کھول دیتا ہے۔ پھر قتل کے لیے بھی آیا کہ لم یمسسہم سوء، کہ ان کو کوئی قتل یا ہزیمت نہیں پہنچی۔ تو یہاں پہ بری نیت، برائی، پس یأخذ پکڑے گا، کم تم کو، عذاب عذاب، یومن دن، عظیم بڑا۔ پھر عذاب مضاف اور یومن عظیم مضاف الیہ، اور یومن عظیم مرکب توصیفی ہو گیا۔ پھر اس کا انالیسز ایک دفعہ کر لیں۔ یومن عظیم حالت جری میں عدد واحد، جنس مذکر اور وسعت میں نکرہ۔ پس عقرو، انہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں۔ عقرہ یا عقیرو، یہ باب ضرب یضرب، عقرہ عقرا، عقرو جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ عقر کہتے ہیں کونچیں کاٹنا۔ ہا اس کی، یعنی اس اونٹنی کی۔ پس اصبحوا، وہ ہو گئے۔ اصبح یصبح، اصبح یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ اصبحوا یہ بھی جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ نادمین، نادم کی جمع، یہ اسم فاعل، یا نون اسم فاعل جمع۔ پس اخذ پکڑا ہم ان کو، العذاب عذاب نے، ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کانا اور نہ تھے، اکثرہم ان میں سے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، وان ربک اور بے شک تیرا رب، البتہ ہوا وہ، العزیز عزیز، الرحیم رحیم ہے۔ اب آیت نمبر 141 سے ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، یاد کرو جب ان کے بھائی حضرت صالح نے ان سے کہا، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، لہٰذا اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی بھی اجرت کا طالب نہیں،
ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو تمام انبیاء کی دعوت کا ایک ہی مقصد تھا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ ہی کو مطلوب و مقصود بنا لو کہ لا مسجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ کے عبد بن جاؤ، مقام عبدیت پہ آ جاؤ، وہ معبود ہے اور تم عابد بن جاؤ، اس کی ماننے والے بن جاؤ۔ تو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے یہ تمام انبیاء آئے، یہ ہماری روحوں کے ڈاکٹرز، یہ ہمارے استاد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل پیغام، ایک مکمل دین اور ایک مکمل کتاب دے کر بھیجا۔ تو تمام انبیاء آئے، خاص قوموں کی طرف آئے، خاص وقت کے لیے آئے، اور پھر اگلا رسول آتا تو دین تو ایک ہی رہا لیکن شریعتیں مختلف رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ تعالیٰ نے 3 بار کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، قرآن پاک دے کر، یہ آخری کتاب دے کر، یہ مکمل ایڈیشن دے کر، ودین الحق، اور ایک مکمل نظام زندگی، کوڈ آف لائف، ایک پورا سسٹم دے کر بھیجا۔ یہ ایسا خوبصورت نظام ہے کہ اس کو لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ آپ اس کو غالب کر دیں، تاکہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں تمام ادیان پر۔ ایک خوبصورت دین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت بالحنیفۃ السمحۃ السہلہ، میں ایک آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو بہرحال وہی الفاظ جو باقی انبیاء نے کہے تو حضرت صالح نے بھی وہی الفاظ آپ نے بھی کہے۔ اب یہ عرب کے لوگ تبوک جاتے ہوئے ان کی اجڑی بستیوں پر سے گزرتے تو فرمایا کہ تم جانتے ہو اے عرب والو کہ کس طریقے سے یہ اقوام آئیں، یہ اللہ کی نافرمان تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو حضرت صالح نے فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، ان کو جھنجھوڑا اور کہا کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان نعمتوں میں یہاں اطمینان سے، فی جنات وعیون، ان باغات اور چشموں میں، وزروع اور کھیتیوں میں، ونخل اور کھجور کے درختوں میں، طلعھا حدیم، جن کے خوشے رس بھرے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان عش ما شئت فإنک میت، جیسا تیرا دل چاہے تو زندگی گزار، لیکن یہ دیکھ کہ تو نے آخر مرنا ہے، تیری منزل موت ہے۔ وحبب ما شئت فإنک مفارقۃ، جس چیز سے تیرا دل چاہے تو دل لگا، لیکن یہ یقین کر لے کہ جدائی یقینی ہے، کہ تم نے چیزوں کو چھوڑنا ہے، گھر کو چھوڑنا ہے، گاڑیوں کو چھوڑنا ہے، عہدے چھوڑنا ہے، اولاد کو چھوڑنا ہے، میاں نے بیوی کو اور بیوی نے میاں کو چھوڑنا ہے، ہر رشتہ ٹوٹے گا۔ تو کہا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو گے جہاں تم اطمینان سے رہتے ہو، یہ باغات، یہ چشمے، یہ کھیت، اور یہی لا الہ الا اللہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات باقی ہے اور باقی کچھ نہیں ہے۔ انسان نے سب چھوڑ کے چلے جانا ہے، ہر چیز عارضی اور فانی ہے۔ یہ سرکش قوم تھی، یہ اعلیٰ انجینئر تھے، سنگ تراش تھے۔ فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، تم اتراتے ہو، فخر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، شو آف کرتے ہو، بطر کا مرض ہے تم میں۔
کہ ضرورت سے زیادہ تصنع کرتے ہو، تکلف کرتے ہو، فنکارانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوشی تو ہوتی ہے لیکن تم اتراتے ہو۔ اترانے میں کیا ہے کہ تم نمائش کرتے ہو اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری مانو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور تم مت مانو حد سے گزرنے والوں کا حکم۔ یہ جو کفر اور شرک کے دائی ہیں، جو تمہارے بڑے بڑے سردار ہیں، رئیس ہیں، ان کی بات مت مانو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو کہ زمین میں فساد کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، وہ بولے اے صالح تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ شخص، تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ فأتی بآیۃ، تم دکھاؤ کوئی نبوت کی دلیل، ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قال هذه ناقۃ لها، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھا دی اور پتھر کی چٹان سے اونٹنی بطور معجزہ ظاہر ہوئی، ان کے مطالبے پر پہاڑ پھٹا اور اونٹنی اس سے نمودار ہوئی۔ فرمایا یہ اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین دن کی باری تمہاری ہے۔ بہت بڑی اونٹنی تھی تو کنویں میں سے ایک دن وہ پانی پیتی اور ایک دن قوم کی باری تھی، تو ان کو غصہ آیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس سے ہرگز بری نیت سے نہ چھونا، نہ چھیڑنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ لیکن یہ نافرمان قوم تھی۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، آخر کار یہ نادم ہو کر رہے، شرمندہ ہو گئے، نادم ہو گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایسا کوئی حصی معجزہ، زندہ معجزہ دکھا دیں اور پھر قوم نہ مانے تو اللہ پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو عرب کے لوگ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے کہ ایسا کریں یہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں، یہاں پہ ندیاں ہوں، آبشاریں بہیں، یا اللہ تعالیٰ کو ہم روبرو دیکھیں، ہم فرشتوں کو اترتا دیکھیں۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی کوئی نشانی، کوئی معجزہ اللہ نے دکھا دیا اور پھر تم نے نہیں مانا تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو پچھلی اقوام کا ہوا، کہ ان کے مطالبے پر اونٹنی برآمد ہوئی، ظاہر ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے دیکھ کر اس کو مانا نہیں، اور پھر وہ اتنی بڑی اونٹنی کہ ایک دن پانی پینے کی باری تھی تو یہ تنگ آ کر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور پھر کیا ہوا کہ آخر کار یہ نادم ہو کر رہے، ان کو اللہ کے عذاب نے آ کر دبوچ لیا۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، عبرت کا مقام ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً تیرا رب بہت زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چھوٹا سا رکوع تھا، اس کو ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو اللہ قبول کر لے۔ اللہ قرآن پاک کی برکت سے اللہ ہم سب کو عاملات قرآن میں سے بنا دے، اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنی محبوبات بندیاں بنا دے، اللہ ہمیں اہل القرآن میں شامل کر دے، اللہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہمارے لیے باعث برکت بنا دے۔ اللہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق بنا دے، ایسا تعلق بنا کہ اللہ ہم اس کے بغیر، اللہ ہمیں
زندگی میں اللہ ایسا ہو کہ ایسا نشہ لگا دے کہ جب تک قرآن پاک ہم نہیں پڑھیں تو ہمیں چین نہیں آئے۔ اللہ قرآن پاک کے ذریعے اللہ ہمیں امن کی، چین کی، سکون کی، صحت کی، خوشیوں کی اللہ دولت نصیب کر دے۔ اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں اللہ ہماری نسلوں کا، ہمارے دوستوں کا، امت مسلمہ کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے شرور سے، اللہ گناہوں سے، بے حیائیوں سے، بری باتوں سے، غیبت، چغلی اور ہر طرح کی برائیوں سے، اور اللہ نحوستوں سے، بیماریوں سے، قرضوں سے، مرضوں سے، محتاجیوں سے، بے بسیوں سے، ذلتوں سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، اللہ امت مسلمہ کو بچا دے۔ اللہ اس وبا کو ختم کر دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے، اور جو اللہ ہمارے پیارے اللہ تیری بارگاہ میں ہیں، تیرے پاس ہیں، تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت کر دے، اللہ ان سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔